پیر صاحب تھوڑا سا بتائیے گا، جو پکچرز ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں تصویریں ہیں اور مختلف ایونٹس بھی ہیں اس میں، تو تھوڑا سا بتائیں جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے اور کیسے آگے بڑھتا ہے؟ ہمارا موڑا شریف کا سلسلہ حضرت خواجہ قاسم موڑوی رحمۃ اللہ سے شروع ہوا، اور یہ سب سے پہلی ان کی تصویر ہے، اور انہوں نے جو ہے تقریباً 500 سے زیادہ لوگوں کو خلافت دی آج سے 100 سال 150 سال قبل، جو کہ آج کے دور کے بڑے بڑے جو ہیں جہاں خانقاہیں ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، وہ ان کے اکثر ان کے عقیدت مند ہیں جو سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہیں۔ اسی طرح یہ ان کے صاحبزادے ہیں پیر نذیر احمد صاحب، اور یہ دوسرے جو تھے سجادہ نشین تھے موڑا شریف کے۔ پھر موڑا شریف کے تیسرے سجادہ نشین پیر محمد گل بادشاہ صاحب ہیں، یہ پیر نذیر احمد صاحب کے بڑے فرزند ہیں، اور چوتھے سجادہ نشین پیر فاروق گل بادشاہ صاحب ہیں، یہ میرے والد صاحب تھے، اور 2007 میں ان کا وصال ہوا۔ باقی یہ آپ پکچرز دیکھ سکتے ہیں، ہم نے کچھ یہاں لگائی ہوئی ہیں پکچرز جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہم نے کرائی ہیں، جیسے سائپرس سے اور ٹرکی سے ایک وفد آیا تھا صوفیاء کا، تو ہم نے یہاں پاکستان میں ان کو ہوسٹ کیا، اور اسی طرح اجمیر شریف سے جو بزرگ آئے تھے، اور کچھ ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہیں ایمبیسڈرز کو ہم نے یہاں دعوت دی ہیں، تاکہ پاکستان کا جو ہے جو ایک سافٹ ویئر امیج ہے کہ جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ پرامن ہیں، اور وہ تعلیم کو پروموٹ کرتے ہیں، تصوف کو پروموٹ کرتے ہیں، تو ان ایمبیسڈرز کو یہاں بلا کے انہیں صوفیزم کی اصل حقیقت، اسلام کی اصل حقیقت کیا ہے کہ اسلام ایک پرامن دین ہے، ان کو یہاں بلا کے ان کو رمضان میں اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھانا، اور ان میں سے بہت سے مسلمان ایمبیسڈرز ہیں جو باقاعدہ ذکر میں بھی شامل ہوتے تھے، تو یہ ان کے لیے ہم نے ایک جو ہے سیکشن بنایا ہوا ہے۔ یہ سیکشن ہمارے کانفرنسز کا، جو ہماری میلاد کانفرنسز، عرس کانفرنسز ہیں۔ اسی طرح یہ سیکشن ہمارا ہے انٹرفیتھ ہارمنی کا۔ جب بھی پاکستان میں جس طرح جڑا والا کا ثانیہ ہوا، مسلمانوں میں اور کرسچن کمیونٹی میں آپس میں ایک لڑائی جھگڑے کا سما بن گیا، تو اس میں ہم نے کوشش کی کہ پنڈی کی سطح سے ہم یہ میسج دیں کہ پاکستان میں رہنے والے سب برابر ہیں اور سب پرامن رہیں۔ تو ہم نے پھر چرچ کے جو ہیں بشپس ہیں اور ان کے پاسٹر، ان لوگوں کو بلایا، اور مسلم کمیونٹی میں سے علماء مشائخ کو بلایا، اور ان کو کہا کہ یہ پیغام دے جس طرح ہم پیغام دیتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرتے ہیں، آپ لوگ بھی قرآن کریم کا ادب کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں۔ انہیں یہ پیغام دیا۔ تو یہ تمام کانفرنسز ان کی ہیں۔ اچھا پیر صاحب، یہاں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو ہمارا خانقاہی نظام تھا بر صغیر پاک و ہند کا، اس کے اندر بہت زیادہ قبولیت تھی، مسلمانوں کی قبولیت تو موجود ہی تھی، لیکن دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس خانقاہی نظام کا حصہ بنتے تھے، یہاں پر آتے تھے۔ لنگر پر اور دسترخوان پر کبھی کسی کا مذہب، مسلک، عقیدہ نہیں پوچھا گیا، صرف یہ پوچھا گیا کہ بھوکے ہو تو آئیں آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسے ہو تو پانی پلاتے ہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو خانقاہیں جگہ پرووائڈ کرتی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خانقاہوں کے جو وارثین ہیں وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے معاشرے کے اندر امن و امان کے حوالے سے بات کرنی تھی وہ گالم گلوچ پر اتر رہے ہیں، سڑکیں بند کرتے ہیں، ڈنڈے اٹھا کر ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قتل کے فتوے دیتے ہیں، تکفیر کے فتوے دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے یہ ایک خاص جو ہے، خاص طور پہ افغان وار کے بعد آپ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن اس میں جو خانقاہی میسج تھا وہ چھپ گیا، جبکہ خانقاہیں جو ہیں وہ ابھی بھی اپنی ڈیوٹیز اسی طرح سے دے رہی ہیں، ہر آنے والے کو لنگر بھی پوچھ رہی ہیں، اگر وہ بے آسرا ہے تو اس کو میڈیکلی علاج ان کا ہو سکے وہ ان کو مفت علاج بھی دے رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں جو نیگیٹو پروموشنز ہوتی رہی ہیں اور خانقاہوں کے خلاف، اور ایسے لوگوں کو نجومی جو بیٹھے ہوتے ہیں روڈز پہ ان کو پیر کہہ کے جعلی پیر بنا دینا، جبکہ ان کا پیر ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ تو اصلی پیر کیسا ہوتا ہے؟
دیکھیں پیروں کی جو ہے وہ اگر ڈیفینیشن کی جائے تو اصل میں جو پیر وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح حضرت جنید بغدادی آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیل و کال سے تصوف کو، صوفیزم کو نہیں پایا، ہم نے بھوک و پیاس برداشت کر کے، دنیا کو ترک کر کے، اپنی خواہشات کو ترک کر کے پایا۔ اور پھر تصوف کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی تصوف کیا ہے، تو بزرگوں نے کہا کہ یہ تصوف اپنے ظاہر اور باطن کو پاک و صاف کرنے کا نام ہے اور شریعت مصطفیٰ پر چلنے کا نام ہے۔ تو صوفی تو وہی ہے کہ جو امن کا نام، امن کا پیغام دے، محبت، بھائی چارے کا، ادب کا، احترام کا، اور غربا مساکین کی خدمت کا، اور لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لے کر آئے، ان کا ٹوٹا ہوا راستہ جو ہے اس کو جوڑے۔